قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتب سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر مخالفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسٹوڈیو میں خاکسار عبدالنور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہوں گے جو ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ ہادی صاحب، براہین احمدیہ پر اعتراضات کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ جو اعتراض ہے یہ بھی براہین احمدیہ سے ہے، اور معاندین اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے صحابہ کرام کی نعوذ باللہ توہین کی ہے، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ جناب کہاں پہ کی ہے تو وہ مختلف حوالے دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک حوالہ یہ ہے، اور بالکل آؤٹ آف کانٹیکٹس ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ جو شخص قرآن شریف پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول کو ایک ردی متاع کی طرح پھینک دے۔ پھر ایک جگہ حقیقت الوحی کا بھی حوالہ ملتا ہے۔ کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ بعض کم تدبر کرنے والے صحابی جن کی درایت اچھی نہیں تھی جیسے ابو ہریرہ۔ تو اس کے بارے میں یہ بتائیں کہ کیا یہ توہین ہے؟ کیا ایک بات کو پیش کر کے وہ جو پینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سارے صحابہ کی توہین کر دی، یہ کہاں تک ان کی بات جائز ہے، اور یہ کیا اس کی کیا منطق ہے مولوی کی؟ وہی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام تو کچھ بھی تحریر فرماتے ہیں تو ان کو اعتراض پیدا ہو جاتا ہے، جی، اور وہی چیزیں پرانے ہمارے ائمہ اور مفسرین وہ لکھتے چلے آئے ہیں، کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ لیکن جو سچائی ہے اور جس مقام کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں وہ تو نہیں تھے دوسرے بھی۔ جی بالکل۔ بہرحال دیکھتے ہیں اس اعتراض کو بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ جو دو عبارتیں آپ نے پیش کی ہیں جن سے کہتے ہیں توہین ہوتی ہے، یہ میں اصل عبارتیں پڑھ دیتا ہوں۔ ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم، صفحہ 409۔ حضور فرماتے ہیں غرض موت ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف پھرتی ہے، یعنی یہ جو قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے، تو اس پر بحث ہو رہی ہے پیچھے، جی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور آگے فرماتے ہیں غرض موت ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف پھرتی ہے، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اسی وجہ سے اس آیت کی دوسری قرأت میں موتہم واقع ہے، قبلہ موتہم۔ ٹھیک۔ اگر حضرت عیسیٰ کی طرف یہ ضمیر پھرتی تو دوسری قرأت میں موتہم کیوں آتا؟ دیکھو تفسیر سنائی کہ اس میں بڑے زور سے ہمارے اس بیان کی تصدیق موجود ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہی معنی ہیں، مگر صاحب تفسیر لکھتا ہے، یعنی تفسیر سنائی کا حوالہ یہاں دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ صاحب تفسیر لکھتا ہے ابو ہریرہ فہم قرآن میں ناقص ہے۔ اب یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ نہیں، حضرت مسیح نے کاموں میں اس کو کوٹ کیا ہے۔ کام شروع، ابو ہریرہ فہم قرآن میں ناقص ہے اور اس کی درایت پر محدثین کو اعتراض ہے۔ ابو ہریرہ میں نقل کرنے کا مادہ تھا اور درایت اور فہم سے بہت ہی کم حصہ رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ یہ تفسیر سنائی والے نے لکھا ہے، اس کو کوٹ کیا ہے، لیکن بیان کیا حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بات درست ہے۔ فرمایا اور میں کہتا ہوں کہ اگر ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسے معنی کیے ہیں تو یہ اس کی غلطی ہے، جیسا کہ اور کئی مقام میں محدثین نے ثابت کیا ہے کہ جو امور فہم اور درایت کے متعلق ہیں اکثر ابو ہریرہ ان کے سمجھنے میں ٹھوکر کھاتا ہے اور غلطی کرتا ہے۔ یہ مسلم امر ہے کہ ایک صحابی کی رائے شرعی حجت نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ ایسی سچائی ہے جس کو ترک کیا ہی نہیں جا سکتا بالکل۔ کہ ایک صحابی کی رائے کو ہم شرعی کیسے مانیں، وہ نبی تو نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کا ذکر کیا ہے، علیکم بسنتی
نمبر 1 میری سنت و سنت خلفائے راشدین، یہ حجت ہے۔ اور پھر جو جہاں تک اجماع کا تعلق ہے وہ صحابہ کا اجماع ہے، ایک صحابی کا تو کہیں ذکر ہی کوئی نہیں۔ بالکل تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کی رائے، یہ مسلم امر ہے اور سارے مفسرین نے لکھا کہ ایک صحابی کی رائے شرعی حجت نہیں ہو سکتی، شرعی حجت صرف اجماع صحابہ ہے۔ سو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس بات پر اجماع صحابہ ہو چکا ہے کہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں، یعنی جن میں حضرت عیسیٰ بھی شامل ہے۔ یہ وہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خطاب تھا اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ 1,24,000 کے قریب ہمارے وہاں صحابہ موجود تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا حضرت ابو بکر سے کہ نہیں حضرت عیسیٰ اس سے مستثنی۔ تو یہ شرعی حجت ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ اب دوسری جگہ جو ہے حقیقت الوحی والی آپ نے ذکر کیا، بعض کم تدبر والے، اس کا پورا حوالہ یہ ہے کہ بعض کم تدبر کرنے والے صحابی جن کی درایت اچھی نہیں تھی، جیسے ابو ہریرہ، وہ اپنی غلط فہمی سے عیسیٰ موعود کے آنے کی پیشگوئی پر نظر ڈال کر یہ خیال کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ ہی آ جائیں گے، جیسا کہ ابتدا میں ابو ہریرہ کو بھی یہی دھوکہ لگا ہوا تھا، اور اکثر باتوں میں ابو ہریرہ بوجہ اپنی سادگی اور کمی درایت کے ایسے دھوکوں میں پڑ جایا کرتا تھا، چنانچہ ایک صحابی کے آگ میں پڑ جانے کی پیشگوئی میں بھی اس کو یہی دھوکہ لگا تھا، اور آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کے ایسے الٹے معنی کرتا تھا جس سے سننے والے کو ہنسی آتی تھی، کیونکہ وہ اس آیت سے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئیں گے، سب ایمان لے آئیں گے۔ حالانکہ دوسری قرأت اس آیت میں بجائے قبلہ موت ہی کے قبلہ موت ہم موجود ہے، اور یہ عقیدہ کھلے طور پر قرآن شریف کے مخالف ہے کہ کوئی زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ سب لوگ حضرت عیسیٰ کو قبول کر لیں گے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے جا کے تفصیل بھی بیان کی ہے کہ سارے قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، حضرت عیسیٰ کی امت اور یہود کے درمیان اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو بغض اور عداوت رکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو یہاں بیان کیا ہے اور بتایا کہ یہ مسلمہ امر ہے، اور سارے اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی درایت اور فہم جو تھا اس میں نقص تھا۔ اور جہاں تک اس اعتراض کا تعلق ہے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ کیا اس سے حضرت ابو ہریرہ کی توہین ہوئی ہے؟ کہتے ہیں صحابہ کی توہین کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی درایت ٹھیک تھی۔ اور تیسری یہ ہے کہ کیا ایک صحابی کے قول کی وجہ سے قرآن کی وحی کو، قرآن کریم کی آیات کو ترک کر دینا چاہیے؟ اور چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ کیا حضرت مسیح علیہ السلام صحابہ کی توہین کرتے تھے؟ یہ کئی پہلو ہیں اس ایک ہی بات میں۔ تو جہاں تک پہلی دو باتیں ہیں کہ ایسا لکھنے سے توہین ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اور کیا ان کی درایت ٹھیک تھی، یہ ہمارے پاس اہل سنت والجماعت کی فقہ کی اصول کی بنیادی کتاب ہے اصول شاشی۔ اس میں وہ بڑے واضح طور پر لکھتے ہیں، راویوں کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلے وہ راوی ہیں جو بہت مستند ہیں اور ان کی روایت اور درایت دونوں ٹھیک ہے، اور دوسری کہتے ہیں والقسم الثانی من الروات، راویوں میں جو دوسری قسم ہے، ہم المعروفون بالحفظ والعدالت، وہ حفظ کرنے اور اس کو یاد کرنے میں تو وہ بہت معروف ہیں، دون الاجتہاد والفتویٰ، اجتہاد کرنے میں اور فتویٰ کے لحاظ سے وہ اس کے اہل نہیں ہیں، کا ابی ہریرہ تھا و انس ابن مالک۔ یہ اصول شاشی میں صفحہ نمبر 75 پر لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر مثالیں دی ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کس کس بات میں غلطی کھائی ہے۔ تو اس سے توہین نہیں ہوتی، بلکہ دین اسلام کے مسائل جو ہیں وہ نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں قالا علیہ السلام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت بھی وہاں پیش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرکم الاحادیث بعدی، بہت ساری حدیثیں تمہیں سنائی جائیں گی میرے بعد، فائزہ رویا لاکم انی حدیث،
اور جب بھی تمہارے سامنے کوئی بات بیان کی جائے یعنی میرے حوالے سے کہ میں نے بیان کی ہے حدیث کے طور پر، فارضوہ علی کتاب اللہ ہے، اس کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کے سامنے پیش کرو، قرآن کریم حکم ہے، فما وافقہ فقبلوہ وما خالف ردوہ، جو موافق ہو اس کو لے لو اور جو اس کے خلاف ہو مخالف ہو اس کو رد کر دو۔ تو یہ اصول کی کتابوں میں انہوں نے یہ درج کیا ہے کہ یہ جو راوی ہیں دوسری قسم کے، ان میں ابو ہریرہ بھی ہیں، تو یہ ان کی باتیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں، اور تفسیر سنائی کا بھی حوالہ دیا ہے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ تو یہ بات درست ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کے اجتہاد اور ان کے فتویٰ اور ان کے استدلال سے ہم قرآن کریم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور جو تیسری بات تھی کہ کیا ایک صحابی کے قول کی وجہ سے قرآن کریم اور وحی الہی کو ترک کر دینا چاہیے، اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے سنے کیا فرمایا کہ صدق کو جب پایا اصحاب رسول اللہ نے، صدق کو جب پایا اصحاب رسول اللہ نے، اس پہ مال و جان و تن بڑھ بڑھ کے کرتے تھے نثار، چھوڑ کر فرقان کو آثار مخالف پر جمے، چھوڑ کر فرقان کو آثار مخالف پر جمے، سر پہ مسلم اور بخاری کہہ دیا ناحق کا بار۔ بخاری اور مسلم کا نام لے کر سمجھتے ہیں مستند ہے، اور قرآن کریم کو چھوڑ دیتے ہیں بار صحابہ کے آثار پر، یعنی جو باتیں صحابہ نے کی ان پر قرآن کریم کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں اور نام لے دیتے ہیں مسلم اور بخاری کا۔ فرمایا جب کہ ہے امکان کذب و کج روی اخبار میں، پھر حماقت ہے کہ رکھیں سب انہی پر انحصار۔ تو یہ جو روایتیں اس طرح کی آئی ہیں یا آثار پیش کیے گئے ہیں ان میں بعض میں غلطیاں ہیں، ان میں ٹیڑھے پن ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم قرآن کریم کو کیوں چھوڑ دیں۔ نقل کی تھی ایک خطا کاری مسیحا کی حیات، جس سے دین نصرانیت کا ہو گیا خدمت گزار۔ ایسی ہی مثال ایک حضرت عیسیٰ کی زندگی کی بھی ہے، اور اس کی وجہ سے دین جو ہے عیسائیت کا خدمت گزار ہو گیا، دین اسلام۔ تو یہاں بھی وہ مسئلہ وفات مسیح کا ہی ہے جو پیش کر رہے ہیں حضرت مسیح صاحب۔ پھر فرماتے ہیں دیکھیں سنیں، موت عیسیٰ کی شہادت دی خدا نے صاف صاف، موت عیسیٰ کی شہادت دی خدا نے صاف صاف، پھر احادیث مخالف رکھتی ہیں کیا اعتبار۔ یہ اصولی بات ہے۔ بالکل قرآن کریم کے مقابل پر کوئی حدیث اگر وہ مخالف ہے، مقابل پر ہے، متصادم ہے، متضاد ہے، وہ ترک کرنی ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ گر گما صحت کا ہو پھر قابل تعویل ہے، کیا حدیثوں کے لیے فرقان پہ کر سکتے ہو۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں، ان کا ایک استدلال تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کا احترام اور ان کا حضرت مسیح نے رضی اللہ عنہ لکھا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، احترام ادھر رکھا ہے، مگر ایک پہلو ہے جس کی وجہ سے قرآن پر زد پڑتی ہے، اس لیے اس کو نہیں لیا جا سکتا۔ اور یہ فیصلہ کس کا ہے؟ وہ جو حکم عدل بن کے آیا ہے اور جو امام مہدی ہے، اس کا یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے۔ باقیوں نے تو اصول لکھے ہیں، اصول شاشی ہیں یا تفسیر سنائی کا حوالہ ہے یا اور بہت ساری ہیں۔ تو یہاں جو حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک حق ہے کہ آپ فیصلہ کریں، اور آپ نے فیصلہ یہ دیا ہے کہ قرآن کریم کو کسی بات پر نہیں چھوڑنا، اس کے مقابل جو ہے اس کو۔ باقی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو کے بارے میں یہ جو کہتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کی توہین کی، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو صحابہ کا احترام اور ان کا ادب اور ان کا تقدس آپ کے قلم سے ادا ہوا، آپ کے ذہن میں تھا، وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے اپنے رسول مقبول کی راہ میں ایسا اتحاد اور ایسی روحانی یگانگت پیدا کر لی تھی کہ اسلامی اخوت کی روح سے سچ مچ عضو واحد کی طرح ہو گئے تھے، اور ان کے روزانہ برتاؤ اور زندگی اور ظاہر و باطن میں انوار نبوت ایسے رچ گئے تھے کہ گویا وہ سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عکسی تصویریں تھے۔ یہ مقام ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عکسی تصویریں بن گئے تھے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے توہین کی ہے، یہ عزت ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ذہنوں میں تھی۔ فرمایا سو یہ بھاری معجزہ اندرونی تبدیلی کا، جس کے ذریعہ سے فحش بت پرستی کرنے والے کامل خدا پرستی تک پہنچ گئے، اور ہر دم دنیا میں غرق رہنے والے محبوب حقیقی سے ایسا تعلق پکڑ گئے کہ اس کی راہ میں پانی کی طرح اپنے خونوں کو بہا دیا۔
یہ دراصل ایک صادق اور کامل نبی کی صحبت میں مخلصانہ قدم سے عمر بسر کرنے کا نتیجہ تھا۔ فتح اسلام صفحہ 21 اور 22، روحانی خزائن جلد 30۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو قصائد لکھے ہیں ان میں قصیدہ فی مدح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان صحابہ کلہم کا زکوائی، یقیناً صحابہ سب کے سب سورج کی مانند ہیں، انہوں نے مخلوقات کا چہرہ اپنی روشنی سے منور کر دیا، انہوں نے اپنے اقارب کو عیال کی محبت۔ یہ عربی قصیدہ ہے، یہ تو جھوم کر گانے والا قصیدہ ہے، میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا انہوں نے اپنے اقارب کو اور عیال کی محبت کو بھی چھوڑ دیا اور رسول اللہ کے حضور میں فقراء کی طرح حاضر ہو گئے۔ وہ ذبح کیے گئے اور اپنے صدق کی وجہ سے مخلوق سے نہ ڈرے، بلکہ مصیبت کے وقت انہوں نے خدائے رحمان کو اپنے خلوص کی وجہ سے وہ تلواروں کے نیچے شہید ہو گئے، اور مجالس میں انہوں نے صدق قلب سے گواہی دی۔ وہ صالح تھے، اپنے رب کے حضور عاجزی کرنے والے تھے اور اس کے ذکر میں رو رو کر راتیں گزارنے والے تھے۔ اپنے صدق کی وجہ سے وہ تمام میدانوں میں حاضر ہو گئے اور ان میدانوں کی سنگ لاخ سخت زمین میں جمع ہو گئے۔ وہ بزرگ لوگ ہیں، ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ وہ خیر الرسل کے لیے بمنزلہ اعضاء کے تھے، کانوا لخیر الرسل کالاعضاء۔ لوگوں کے تان ان کے بارے میں سچے نہ تھے، بلکہ وہ ایک کینہ ہے جو ہوا حوث سے پیدا ہوا ہے۔ جو لوگ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ کینہ رکھنے والے ہیں۔ فرمایا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو خدا کے حضور میں دائمی عزت کے مقام پر پاتا ہوں۔ تو یہ بہت ہی قیمتی اور بہت اعلیٰ کلام ہے، اور بھی کئی شعر ہیں مگر وقت کی قلت کی وجہ سے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا، اور آپ کے صحابہ بھی اسی طرح ہی آپ کے دل میں وہی قدر اور وہی منزلت رکھتے تھے جو ان کا مقام تھا۔ اور یہ ایک قاعدہ ہے کہ وحبیب الی قلبی حبیب و حبیبی، کہ محبوب کا محبوب بھی میرے دل میں محبوب ہے۔ تو یہ صحابہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے۔ ہاں وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اصحابی کا نجوم۔ تو وہ ستاروں کی چمک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دل میں پاتے تھے، اور اسی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے جس قدر کی نگاہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی تحقیر کی؟ تو اصول کی باتیں اصول کی ہیں، اور اس میں قرآن کریم مقدم ہے، اس کی عزت سب سے مقدم ہے، اس کے مقابل پر کوئی نہیں۔ یہ بھی اصول حضرت مسیح علیہ السلام نے راسخ فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا ہادی صاحب۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ مخالفین کا یہ اعتراض بھی بالکل بودا اور علم و عرفان سے بالکل خالی تھا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک